نشا ایک خوبصورت اور جوان لڑکی تھی جو شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اس سے کتراتے تھے کیونکہ ان کے مطابق نشا پر کسی آتما کا سایہ تھا، لیکن نشا ان کہانیوں کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ حالانکہ کچھ عرصے سے اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ رات کو وہ محسوس کرتی کہ کوئی اسے چھو رہا ہے، یا کبھی ایسا لگتا کہ کوئی اس کے ارد گرد چل رہا ہے۔ آئینے میں جب وہ خود کو دیکھتی تو کبھی کبھار اس کے پیچھے ایک دھندلا سا سایہ نظر آتا، لیکن جب وہ پلٹ کر دیکھتی تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ نشا کا خوف بڑھنے لگا۔ ایک رات جب وہ سو رہی تھی، اچانک اس کی آنکھ کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے۔ ایک پراسرار عورت اس کے بستر کے قریب کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا، آنکھیں گہرے گڑھو جیسی تھی اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ عورت آہستہ آہستہ نشا کی طرف جھکی اور سرد آواز میں بولی، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی، میں تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ نشا خوف زدہ ہو کر چیخ اٹھی اور جاگ گئی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ وہ عورت اب بھی وہاں کھڑی تھی اور اس کا سایہ دیوار پر پھیل رہا تھا۔ نشا کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی بدروح ہے جو اس کی جان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اگلے دن نشا کی ملاقات روہت سے ہوئی، جو ایک نوجوان لڑکا تھا اور گاؤں کے بارے میں تحقیق کرنے آیا تھا۔ نشا نے اپنے خوفناک تجربات روہت کو بتائے اور روہت نے وعدہ کیا کہ وہ اس کی مدد کرے گا۔ روہت کو پرانی کہانیوں اور روحوں کے بارے میں کافی علم تھا۔ اس نے کہا، یہ آتما شاید کسی پرانی دشمنی یا دردناک موت کی وجہ سے تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ روہت نے بتایا کہ حویلی کے پیچھے ایک پرانی جھیل ہے جہاں کبھی کسی عورت کی پراسرار موت ہوئی تھی، اور گاؤں والے مانتے تھے کہ اس کی روح اس جھیل سے جڑی ہوئی ہے اور شاید وہی عورت نشا کو تنگ کر رہی ہے۔ روہت نے فیصلہ کیا کہ وہ نشا کو اس جھیل تک لے جائے گا تاکہ وہاں جا کر آتما سے بات کی جا سکے اور اس کا درد سمجھا جا سکے۔ اب رات کے وقت روہت اور نشا جھیل کے کنارے پہنچے۔ جھیل کا پانی بالکل خاموش تھا اور چاروں طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ جیسے ہی وہ جھیل کے پاس پہنچے، اچانک تیز ہوا چلنے لگی اور وہی پراسرار عورت سامنے آ گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے بھرپور تھا اور اس نے نشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ مجھ پر لازم ہے، میں تمہاری جان لے کر رہوں گی۔ روہت نے ہمت سے کام لیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چاہیے؟ تم کیوں نشا کے پیچھے پڑی ہوئی ہو؟ آتما کی آواز دھیمی ہوئی اور اس نے کہا، مجھے یہاں دھوکہ دے کر مارا گیا تھا، میں نشا کو مار کر اپنی تکلیف کا بدلہ لینا چاہتی ہوں۔ روہت نے آتما کو سمجھایا کہ بدلہ لینے سے اس کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے جھیل کے پانی میں ایک خاص رسم ادا کی جس کے بارے میں اس نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا۔ جیسے ہی رسم مکمل ہوئی، آتما کی چیخیں بلند ہوئی اور وہ دھیرے دھیرے جھیل میں ڈوبنے لگی اور پھر مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ نشا نے سکون کا سانس لیا۔ روہت نے اسے بچا لیا تھا اور اب وہ اس خوف سے آزاد تھی۔ اس رات کے بعد نشا نے دوبارہ نارمل زندگی گزارنی شروع کی اور روہت اس کا قریبی دوست بن گیا۔ جھیل کے کنارے اب کوئی بدروح نہیں تھی اور گاؤں دوبارہ پرسکون ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔